بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 سالہ ایم فل سوشیالوجی کی طالبہ نازیہ نے نہاتے ہوئے محسوس کیا کہ چھاتی میں ایک ابھار سا بنا ہوا ہے۔ ہاتھ لگانے پر کچھ گٹھلی جیسا احساس ہوتا تھا، لیکن کوئی خاص درد تکلیف وغیرہ نہ تھی۔ اس نے سوچا والدہ سے ڈسکس کر لے گی۔ چند ہفتے یوں ہی بے دھیانی میں یاد نہ رہا۔ ایک دن دوبارہ نہاتے ہوئے اس طرف دھیان گیا تو ماں سے اس بارے مشورہ کر ہی لیا۔ ماں نے کہا کوئی درد یا تکلیف ہے تو دکھا لیتے ہیں ڈاکٹر کو۔ ساتھ مشورہ دیا کہ زیادہ مسئلہ نہیں لگ رہا تو پیاز باندھ لو اور ساتھ وظیفہ پڑھ لو، یہ آپ ہی گھل جائے گی۔ چند ہفتے وظیفہ پڑھا اور پیاز بھی باندھا اور ساتھ ساتھ زیتون کے تیل سے ہلکے ہاتھ مالش بھی کی۔ گویا نازیہ نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ ٹوٹکوں سے ابھار کا سائز کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ ابھار اپنی جگہ موجود رہا، خاموش، کسی تکلیف یا درد کے بغیر، جیسے طوفان سے پہلے سمندر ہوتا ہے۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ نازیہ کو بھول گیا کہ ایک چھاتی میں ابھار ہے۔ اب کی نازیہ کو عجیب سا درد دائیں بازو میں اٹھا، جیسے اس کی ہڈی میں کوئی سوراخ سا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درد کی دوا لی، چند دن اور درد کو آرام آ گیا۔ لیکن دوا چھوڑتے ہی درد نے پھر زور پکڑا۔ آخر کار قریبی ڈاکٹر سے مشورہ ہوا۔ اس نے کہا جوان لڑکی ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ کیلشیم اور وٹامن ڈی تجویز کیا، ساتھ ایک تگڑا سا پین کلر انجیکشن ٹھوکا اور گولیاں دے کر چلتا گیا۔ پھر سے عارضی آرام آ گیا، لیکن درد کا کورس ختم ہوتے ہی پھر وہی تنگی شروع۔ اب نازیہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ موئی درد جان کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اپنے ڈاکٹر دوست کو کہہ کر سرکاری اسپتال سے ایکس رے کروایا۔ ایکس رے کروا کے ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ایکس رے دیکھ کر کہا کہ اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ اس کو ذرا کینسر آؤٹ ڈور میں دکھا کر آئیں۔ اور یوں میری نازیہ سے پہلی ملاقات کا بندوبست ہوا۔ نازیہ نے مجھے سلام کر کے ایکس رے پکڑاتے ہوئے کہا کہ اسے بازو کی ہڈی میں درد کی شکایت ہے۔ میں نے ایکس رے دیکھتے ہی ہڈی کا پوچھنے کی بجائے اس سے پوچھا آپ کو جسم میں کہیں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا ہاں، بس چھاتی میں ابھار سا تھا، لیکن وہ وظیفے اور مالش سے بہتر ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ابھی بھی ہے۔ وہ تھوڑا سا ابھار چیک کرتے ہی الارم بجنے لگا۔ میں نے نازیہ کو بیاپسی، ہڈیوں کا اسکین اور سی ٹی اسکین لکھ کر دیے۔ رپورٹ میں چوتھی سٹیج کا انتہائی اگریسو بریسٹ کینسر تھا، جس کی جڑیں ہڈیوں میں ہی نہیں بلکہ جگر، پھیپھڑوں اور ایڈرینل گلینڈ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ نازیہ کے علاج کا دورانیہ لگ بھگ 18 ماہ کا تھا۔ زندگی کے آخری 4 ماہ اس نے بہت تکلیف میں گزارے۔ بستر پر معذوری کے عالم میں وہ کبھی کبھار اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، ڈگری مکمل کرنا چاہتی تھی، ماں بننا چاہتی تھی، کچھ اور جینا چاہتی تھی، لیکن مقدر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ شاید ہمارے ارد گرد بہت سی نازیہ موجود ہوں، کیونکہ ہر 9 میں سے ایک خاتون اپنی زندگی میں اس کا شکار ہوتی ہے۔ خواتین کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چھاتی میں تبدیلیاں ہوں تو ڈاکٹر سے مشورے میں تاخیر نہ کریں۔ پہلی سٹیجز میں اگر ہم اس بیماری کو پکڑ لیں تو اللہ کی مہربانی سے اسے جڑ سے اکھاڑنے کے اچھے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں اور تصویر میں دکھائی گئی کوئی علامات آپ میں ہیں تو فوراً کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی خواتین کو آگاہی دیں کہ جھجک اور خام خواہ کی شرم کو زندگی اور صحت سے قیمتی نہ جانیں۔